ایک دن اس کی اور میری بات ہو رہی تھی۔ اچانک ہماری کسی بات پر لڑائی ہو گئی۔ اس نے مجھ سے ناراض ہو کر بات کرنا بند کر دیا، یہاں تک کہ اس نے میرا نمبر بھی بلاک کر دیا۔ ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا تھا، لیکن کچھ دنوں بعد ہماری صلح ہو جاتی تھی۔ لیکن اس بار ایک عجیب سی بے چینی تھی، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس بار وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوئی بلکہ وہ مجھے چھوڑ گئی ہے۔ میں نے اس سے رابطہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ جب مجھے کوئی حل نہ ملا تو میں نے اس کے گھر جانے کا سوچا، یعنی اس کے گاؤں۔ پھر میں کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد اس کے گاؤں پہلی بار پہنچا اور اس کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کی تو مجھے پتہ چلا کہ 2 دن پہلے اس کی شادی ہو چکی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے تھے، میرا دماغ بھی بالکل سن ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسی سچویشن میں کروں تو کروں کیا، کیونکہ 3 دن پہلے تو ہماری لڑائی ہوئی تھی اور لڑائی کے اگلے دن اس کی شادی کیسے ممکن ہو سکتی تھی۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ اس نے مجھ سے لڑائی جان بوجھ کے کی تھی، کیونکہ وہ کسی اور سے شادی کرنے جا رہی تھی اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اسے بے وفا سمجھوں۔ اس لیے اس نے مجھ سے لڑائی کر کے نمبر بند کر دیا، تاکہ مجھے یہی لگے کہ وہ مجھے میری ذاتی غلطی کی وجہ سے چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن میں حیران اس بات پر ہوں کہ ہمارا ریلیشن 2 سال تک رہا اور مجھے کہیں سے بھی نہیں لگا تھا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، یا پھر ایک دن مجھے ایسے دھوکے سے چھوڑ جائے گی۔ آج میں جس درد اور تکلیف سے گزر رہا ہوں، یہ میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ اس نے تو اپنا گھر بسا لیا، لیکن میرا کیا؟ جو ہزاروں خواب ایک ساتھ دیکھے تھے، ان خوابوں کا کیا؟ کوئی مجبوری تھی یا پھر گھر والوں کا پریشر تھا؟ آخر مجھے بتا کر چلی جاتی، لیکن میرے ساتھ ایسا گندا کھیل کھیل کر تو نہ جاتی کہ جس کے بعد میری ساری زندگی اذیت میں گزرے۔ سچ کہوں تو بات ساری فطرت اور ایمانداری کی ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی فطرت میں ہی بے ایمانی تھی، ورنہ ایمان والے لوگ دھوکے باز نہیں ہوتے۔